بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے جو مانگو وہ مل جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ فجر کے بعد سورہ کوثر کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو کو آپ حضرات پورا ضرور سنیں، اس ویڈیو کو ہرگز اسکیپ نہ کریں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو۔ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو اسکیپ کر دیں گے تو پتہ نہیں کون سی بات آپ حضرات سے چھوٹ جائے گی، جس وجہ سے آپ حضرات کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ حضرات صحیح طریقے سے یہ وظیفہ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ اتنا طاقتور پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے ہمارے بھائی اور بہن اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ کو خواہش ہے، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ آج کا یہ وظیفہ کن کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی بہت بڑی بڑی حاجتیں ہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں لیکن انہیں وہ چیز نہیں ملتی، وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشر میں رہتے ہیں لیکن انہیں وہ چیز میسر نہیں ہوتی، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو وہ حضرات اس وظیفے کو ضرور کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دن رات پیسہ کماتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں کہ سارا کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، گھر کے لیے بالکل بھی نہیں بچتا۔ تو وہ لوگ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں بے شمار برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور ان کے گھر سے تنگ دستی، غربت، بیماری، پریشانی، ساری کی ساری بلائیں دور چلی جائیں گی۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اب تو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ کوثر تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے اور آپ حضرات اپنے موبائل کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ حضرات سمجھ جائیں۔ تو آپ حضرات اس کو بغور سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ وظیفہ اسی طریقے سے آرام سے پڑھنا ہے، ہر آیت پر رک کر، ٹھہر کر، آرام سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی سانس میں پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ہر آیت پر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔
جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی اسی طریقے سے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو آپ حضرات یہ وظیفہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، کیونکہ ناظرین اکرام فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں مبتلا ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی جا کر بتاتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ یا بندی تیری عبادت میں مشغول تھا یا تیرے کلام کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھے ہی بیٹھے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اس کے علاوہ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، جو آپ کو صحیح لگے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ وہ اس طرح سے پڑھیں: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر میں آپ حضرات کو پہلے بھی پڑھ کر سنا چکا ہوں، آپ حضرات ایک بار اور سماعت کر لیں اور ذہن نشی کر لیں کہ آپ حضرات کو کیسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو نہ ہی کسی سے بات چیت کرنا ہے اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے۔ آپ حضرات ہر اس مشکل کے لیے دعا کریں جس مشکل کو آپ حضرات ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر اس حاجت کے لیے دعا کریں جس حاجت کو آپ پانا چاہتے ہیں، ہر اس چیز کے لیے دعا کریں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، ہر اس بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں جو بیماری آپ کو ہو گئی ہو۔ آپ حضرات ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو بھی چیز آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ کو پورے 7 دن تک کرنا ہے۔ اگر 7 دن میں آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملے تو آپ حضرات اس وظیفے کو 11 دن تک کریں، اور اگر 11 دن میں آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملے تو آپ اس وظیفے کو 21 دن تک کریں، اور اگر 21 دن میں بھی آپ کو کامیابی نہ ملے تو آپ حضرات اس وظیفے کو 40 دن تک کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا رب آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔
دوستوں میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔